الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. میرے بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مشاہدین کرام، آج کے نشست کا موضوع ہے عید میلاد کی شرعی حیثیت. عزیز ساتھیو، قرآن و حدیث کی روح سے اس بات میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے کہ عید میلاد بدعات میں سے ایک بدترین بدعت ہے. بہت سارے لوگوں کا یہ غلط فہمی ہے کہ قرآن و حدیث میں اگر عید میلاد کا حکم نہیں ہے تو اس کی ممانعت بھی نہیں ہے. حالانکہ یہ غلط خیال ہے، کیونکہ عید میلاد کی ممانعت اور اس کا بطلان قرآن و حدیث دونوں میں موجود ہے. لیکن قرآن و حدیث کی یہ دلائل دیکھنے سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ قرآن و حدیث میں بعض چیزوں کا عام طور پر باطل قرار دیا گیا ہے اور کسی خاص چیز کا نام نہیں لیا گیا. لہذا یہاں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کی ممانعت قرآن و حدیث میں نہیں ہے. مثال کے طور پر پوری امت کے نزدیک کافر قرار دیے گئے مرزا غلام احمد قادیانی کا نام قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود پوری امت کا ماننا ہے کہ قرآن و حدیث کی روح سے قادیانی کی نبوت باطل ہے. کیونکہ قرآن میں جو یہ کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا اس کی نبوت باطل ہے. تو اس بطلان میں قادیانی کی نبوت بھی شامل ہے. اسی طرح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا اس کی نبوت باطل ہے، جھوٹا ہے. تو اس بطلان میں قادیانی کی نبوت بھی شامل ہے. میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ٹھیک اسی طرح عید میلاد بھی قرآن و حدیث کی روح سے باطل ہے. چنانچہ فرمان باری تعالی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، سورہ مائدہ آیت نمبر 3. یعنی اب اگر کوئی دین میں کسی نئی چیز کا دعویٰ کرے گا تو وہ باطل ہے. عید میلاد بھی دین میں نئی چیز ہے، لہذا قرآن کی اس آیت کی روشنی میں باطل ہے. اسی طرح سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی نئی بات نکالی
جو دین میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے، یعنی اس کا وہ عمل اور وہ خود بھی مردود ہیں۔ صحیح بخاری جلد اول حدیث نمبر 2518۔ اور عید میلاد بھی دین میں نئی چیز ہے، لہذا اس حدیث کی روشنی میں باطل ہے۔ نیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی ارشاد ہے، جس کا ترجمہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے مت بڑھو، سورۃ الحجرات آیت نمبر 1۔ عزیز ساتھیو، دین میں جس عمل کا حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ دیں اسے مت کرو، اور جو دینی عمل خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ تم بھی نہ کرو۔ عید میلاد منانے کا حکم نہ اللہ نے دیا اور نہ ہی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ عمل بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ لہذا قرآن کی اس آیت کی روح سے بھی عید میلاد کی ممانعت واضح ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس جو شخص تم میں سے میرے بعد زندہ رہے گا تو ان قریب وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا، بس تم پر لازم ہے کہ تم میری سنت اور خلفائے راشدین جو کہ ہدایت یافتہ ہیں اس کی سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور اسے نواجذ یعنی دانت کے داڑھوں سے محفوظ پکڑ کر رکھو، اور دین میں نئے امور نکالنے سے بچتے رہو، کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ سنن ابو داؤد جلد نمبر 3 حدیث نمبر 1198۔ یعنی دین میں جس عمل کا حکم نہ ہو اسے مت کرو۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ عید میلاد قرآن و حدیث کی روشنی میں باطل اور ممنوع ہے، لہذا اب یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ عید میلاد منانے کا حکم نہیں ہے تو اس سے منع بھی نہیں کیا گیا کہ کیونکہ قرآن و حدیث سے اس کا بطلان اور اس کی ممانعت گزشتہ سطور میں یعنی جو ابھی بیان کیا گیا ہے اس میں واضح کر دی گئی ہے کہ عید میلاد یہ کیا ہے، منانا باطل ہے۔ نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا، نہ صحابہ کرام نے، نہ تبع تابعین نے، نہ خلفائے راشدین المہدیین نے، کسی نے نہیں منایا، لہٰذا یہ باطل ہے۔ واضح رہے کہ جہاں تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تعلق ہے تو اس سے کسی کو انکار نہیں، بلکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ لیکن محبت کا طریقہ بھی کتاب و سنت اور عمل صحابہ سے ثابت ہونا چاہیے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور سنت کو جاننے میں سب سے زیادہ حریص تھے، اور اس محبت اور حرص سنت کے باوجود تاریخ میں ان سے اور ان کے بعد والے اچھے دو قرون الفاضلہ میں سے کسی سے میلاد منانے کا ایک واقع بھی ثابت نہیں جو اس کے جائز جو عید میلاد کے جائز ہونے پر دلالت کرے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو ان کی سنت سے محبت کے ساتھ لازم اور ملزوم ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 137۔ اگر وہ تم
جیسا یعنی صحابہ جیسا ایمان لائیں تو ہدایت پائیں، اور اگر منہ موڑیں تو وہ صریح اختلاف میں ہیں۔ ایک اور فرمان ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، سورہ النور آیت نمبر 63۔ سنو، جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ آ پڑے یا انہیں دردناک عذاب نہ پہنچے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ پیر کے دن یعنی سوموار کے دن اور جمعرات کے دن کا روزہ رکھنا کیسا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن یعنی پیر کے دن میری پیدائش ہوئی اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل کیا گیا، یعنی شکرانے کے طور پر اس دن روزہ رکھنا پسندیدہ ہے، جو کہ ایک مسنون عبادت ہے۔ سنن ابو داؤد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 737، حدیث نمبر 2426، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ یہ بھی جان لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کے دن روزہ 2 وجوہات کی بنا پر رکھتے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن پیدا ہوئے، اور دوسرا اسی دن آپ پر قرآن نازل کیا گیا، اور یہ روزہ 12 ربیع الاول کو نہیں رکھتے تھے۔ یہ جو ہے بی گروپ والے، ڈی گروپ والے، یہ جو ہے 12 ربیع الاول کو ہی جو ہے یہ سب کرتے ہیں، لہذا اس کا خیال رکھیے۔ بلکہ ہر پیر سوموار کو روزہ رکھتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، یہ تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور سنت۔ اسی لیے جو ہے آج نام ہی رکھا گیا آج کا میلاد۔ جو لوگ آج جو ہے میلاد مناتے ہیں، کیا کوئی روزہ رکھتا ہے؟ آج جو لوگ جو ہے میلاد مناتے ہیں، کیا اس میلاد میں یا اس دن روزہ رکھتا ہے؟ یہاں تو قسم قسم کے کھانے اور طعام و شراب اور مختلف انواع اور اقسام کی ڈنر جو ہے ڈش وغیرہ کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے یا مخالفت؟ یہاں سوالیہ نشان ہے۔ یہ محبت ہے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ولادت کے دن اپنے رب کے لیے بھوکے پیاسے رہیں اور میلاد منانے والے؟ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیگر بدعات کی طرح محفل میلاد بھی صریح بدعت ہے۔ اس کے مجدوں نے عیسائیوں کی چال پر میلاد عیسیٰ کی طرح اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ظاہر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل مولد قائم کر دی، حالانکہ علماء کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت بھی یقینی طور پر معلوم نہیں۔ پھر اس محفل کا سلف صالح سے بھی کچھ ثبوت نہیں ملتا۔ اگر یہ کار خیر ہوتی تو ضرور علماء سلف اسے قائم کرتے، کیونکہ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم لوگوں سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ لہذا جب اس محفل کا، یہ جو عید میلاد کا سلف صالح سے بھی کچھ ثبوت نہیں ملتا تو پھر اس کے احداث کی کچھ بھی ضرورت نہیں۔ اقتضاء صراط مستقیم صفحہ نمبر 234۔ فرقہ بریلویہ کے مولوی عبدالسمیع رامپوری خلیفہ مولوی احمد رضا خان بریلوی لکھتے ہیں کہ یہ سامان فرحت اور سرور، اور وہ بھی مخصوص مہینے ربیع الاول کے ساتھ، اور اس میں خاص وہی 12واں دن میلاد شریف کا متعین کرنا بعد میں ہوا، یعنی 6 صدی کے آخر میں۔ دیکھیے کتاب انوار ساتیہ صفحہ نمبر 159۔
جب ان کے بھی مولوی کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اس ماہ میں نہیں بلکہ جو ہے یہ 6 صدی کی بات ہے، تو اس سے بھی آدمی کو ذہن کھلنا چاہیے، ذرا دماغ جو ہے لگانا چاہیے کہ یہ عید میلاد نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح محمد الصالح الشامی جو السیوطی کے شاگرد تھے اور امام السخاوی رحمہ اللہ نے اپنے فتاوی میں لکھا ہے کہ میلاد منانا قرون ثلاثہ ابتدائی 3 صدیوں میں سے کسی بھی سلف سے منقول نہیں بلکہ یہ اس کے بعد شروع ہوا۔ دیکھیے سبل الہدی والارشاد فی سیرت خیر العباد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 439، اور اسی طرح ملا علی قاری الحنفی نے بھی اپنی کتاب المورد الروی میں الروی فی المولد النبوی میں لکھا ہے المورد الروی فی المولد النبوی صفحہ نمبر 34۔ لہذا بھائیو ان ساری باتوں سے پتہ یہ چلا، اور کتاب کا جو حوالہ دیا گیا ہے ان سبھی جو ہے ان ساری باتوں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ عید میلاد منانا ماہ ربیع الاول میں 12 تاریخ کو یہ جو ہے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ صحابہ کرام سے، نہ تبع تابعین سے، نہ کسی حنفی علماء سے ثابت ہے۔ اب اجازت دیجئے آئندہ درس کے لیے بقیہ باتوں کو انشاءاللہ آئندہ گفتگو میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام سامعین و سامعات کو ان ساری باتوں پر سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ ہمیں خرافات و بدعات سے بچائے، جب تک دنیا میں رکھے دین اسلام پر قائم اور دائم رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔